عروہ ابن مسعود الثقفی سب سے پہلا جملہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ان رأیت ملکا واللہ وفدت علی الملوک، واللہ وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا وعلی النجاشی، اللہ کی قسم میں بہت سے بادشاہوں کے دربار کو گیا ہوں، چونکہ بہت بڑے آپ سردار تھے قبیلے بنو ثقیف کے، آپ نے دنیا گھومی ہوئی تھی اس زمانے کی، اور اس دور کے سپر پاورز، 3 سپر پاورز اس دور کے کون سے؟ رومن امپائر، رومن امپائر جسے کہتے ہیں، دوسرا پرشین امپائر، اور تیسرا ایبیسینین امپائر ایتھوپیا، اس زمانے کا حبشہ، اس زمانے کا روم، اس زمانے کا فارس، یہاں میں گیا ہوں۔ وفدت علی الملوک، بادشاہوں سے ملا ہوں، میں بادشاہوں سے ملا ہوں، ان بڑے بڑے درباروں کا میں نے ذاتی طور پر معائنہ کیا ہے، میں گیا ہوں وہاں پر، تجربہ کیا ہے۔ وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا وعلی النجاشی ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا ہوں تمام بادشاہوں کے سامنے، تعظیم کے جو معاملات پیش آتے ہیں میں نے دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کی تعظیم اس کے اصحاب کو محمد کے اصحاب کے جیسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تعظیم محمد کی کرتے ہیں، میں نے نہ نجاشی کی دیکھی، نہ کیسر کی دیکھی، نہ کسرا کی دیکھی، نہ جولیس سیزر کی دیکھی، نہ میں نے کسرا جس کو خسرو کہتے ہیں انگلش کے اندر، اور اسی طرح سے نجاشی جسے نیگس کہا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اس زمانے میں جن کی طوطی بولتی تھی، ایسے بڑے بڑے امپائرز کو میں گیا ہوں اور ان کے درباروں کے اندر میں مشاہد ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تعظیم محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تعظیم ان کسی بادشاہ کے اصحاب کو میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھی۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جس کے اسماء حسنی ہیں، جس کے اوصاف حمیدہ ہیں، جس کے تمام اسماء پر، جس کے تمام صفات پر من و عن ہم ایمان رکھتے ہیں، وہی غافر الذنب ہے، وہی ساتر العیب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین، دیکھیے اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مغفرت عطا کرتا ہے، لیکن اس سے جب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، اللہ رب العالمین سے جب ہم مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ بندے کی مغفرت کرتا ہے، بندے کو معاف کرتا ہے۔
لیکن استغفار معافی طلب کرنے پر یہ بات اپنے آپ میں کیا کم تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے، لیکن اللہ رب العالمین اس قدر بڑا غفور ہے اور غفار ہے، یہ اس کی دو صفات ہیں، دونوں کی دونوں مبالغے پر مبنی ہیں، غفور بھی ہے غفار بھی ہے۔ اپنے بندے کو بخشش طلب کرنے پر نہ کہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کی بخشش طلب کرنے پر بندے کو غیر معمولی اجر سے نوازتا ہے، غیر معمولی اجر سے نوازتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ایک صفت جو ہے ستیر، ستار یہ صفت بتائی جاتی ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ستار سے ستیر ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ستیر، چھپانے والا۔ میرے آپ کے، ہم میں سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے عیوب اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائیں تو ہم لوگ اس بات کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے بھائی کو بدنام کریں اور کس طرح سے اس کے عیوب اور نقائص کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اسے ختم کر دیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ہم سب کے عیوب معلوم ہے، ہم سب کے عیوب معلوم ہے، لیکن ان تمام لوگوں کے عیوب پر، ہم سب کے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہے اور ہمارے گناہوں کو برابر معاف کرتا رہتا ہے۔ اور معاف بھی کیسے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی طلب کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہے۔ اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صلح حدیبیہ سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ خاص طور سے آپ کے سامنے عروہ ابن مسعود الثقفی جو ایمبیسڈر بن کر قریش کی طرف سے نمائندے بن کر آئے ہیں، ان کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکالمہ اور وہاں پر جو معاملات پیش آتے ہیں، اس سلسلے میں صحیح بخاری کی مستند روایت کی روشنی میں چند باتیں پچھلے خطبے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی جو قبیلہ بنو ثقیف کے ایک بہت بڑے سردار تھے، بہت بڑا اونچا نام تھا، مرتبہ تھا، رتبہ تھا، بہت اثر تھا، بہت رسوخ تھا عروہ ابن مسعود الثقفی کا۔ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی کافر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، جو مکالمہ ہوا وہ مکالمہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بات کا آغاز اللہ کے نبی سے کیا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پہلے ایسے شخص بننا چاہتے ہیں جو اپنے قوم ہی کو مٹانے والا ہے؟ آپ سے پہلے ہم نے کسی کے بارے میں ایسا نہیں سنا کہ وہ اپنی قوم کو مٹانے کا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن اگر بات کچھ مختلف ہو گئی، آپ ہمیں نہیں بلکہ ہم آپ کو اگر مٹانے پر تل گئے تو میں ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رد عمل پیش کیا اور جو سخت غصے کا اظہار کیا، اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے بتائیں باتیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر برہم ہوئے، کس قدر غصہ ہوئے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عروہ ابن مسعود الثقفی، اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے، اور دو بڑے بڑے لوگ جب آپس میں بات کرتے تو سامنے والا محض اس لیے کہ وہ بھی بڑا ہے، وہ بھی کسی قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے، اثر رکھتا ہے، رسوخ رکھتا ہے، اور کسی معاملے میں وہ سامنے والے سے چھوٹا نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے سامنے والے سے شانہ بشانہ بات کرتا تھا، اور بات کرتے ہوئے داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس زمانے کا ایک ٹریڈیشن تھا، دو لائک ٹو لائک لوگ، دو ایکول سٹیٹس کے لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے تو داڑھی پکڑ لیتے، داڑھی پکڑ کر بات کرتے۔ اس طرح کا معاملہ تھا، سامنے والے نے ایک کی داڑھی پکڑ لی تو دوسرا بھی یہ ضروری سمجھتا تھا کہ اب میں اس کی داڑھی پکڑوں تاکہ ہم دونوں برابری کا اظہار کریں۔ تو بات کرتے ہوئے عروہ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا صحابہ کرام کے دلوں میں کیا عالم تھا، یہ ہمارے تصور کے بھی بہت باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت برہم ہوئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار کی نعل سے فضرب یدہ بنعل السیف، اپنے تلوار کی مٹھی سے، جو نعل ہوتا ہے سامنے سے نہیں بلکہ مٹھی سے، ان کے ہاتھ کو مارا اور کہا اخر یدک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھ۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے سگے چچا کو، بعد میں وہ سب باتیں آپ کے سامنے پیش آئی،
آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ عروہ ابن مسعود الثقفی جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، تو یہ معاملہ پیش آیا۔ اب آگے یہاں سے جو باتیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں آج کے خطبے میں بچے ہوئے وقت میں باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ عروہ ابن مسعود الثقفی آپ نے سنا پچھلے خطبے میں کہ کیسا مزاج رکھتے تھے اور کیسے مزاج کے ساتھ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے ان کے تعارف میں یہ بھی بات پیش کی کہ وہ کتنے بڑے انٹلیکچول تھے، کتنا اثر و رسوخ رکھتے تھے، اپنے قبیلے کے کتنے بڑے شخصیت تھے۔ اور بڑے لوگوں کا ایک معاملہ آپ دیکھیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کین آبزرورز بھی ہوتے ہیں، ان کا جو آبزرویشن ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت گہرا اور بہت کین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، سائنسدانوں کو بھی آپ نے پڑھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بھی آپ نے پڑھا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ایک صفت آپ کامن پائیں گے کہ ایک عام آدمی چیزوں کو جس نظریے سے دیکھتا ہے، جو خاص لوگ ہوتے ہیں انہی چیزوں کو مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ایک چیز کو ایک عام آدمی الگ نظریے سے دیکھتا ہے، لیکن ایک خاص آدمی، بڑا آدمی جو اپنے قوم کا بڑا ہے، اثر رکھتا ہے، رسوخ رکھتا ہے، وہ آدمی لوگوں کو، چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو بالکل مختلف نظریے سے دیکھتا ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ وہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود الثقفی اسلام کے دشمن تھے اور اس وقت کافر تھے، ابھی مسلمان بھی نہیں، اور صحابہ اکرام کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسی رائے رکھنے والا ایک شخص اس مکالمے کے دوران، جسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران آبزرو کرتے ہیں وہ چیزوں کو، اطراف و اکناف کیا معاملات چلے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام ہیں تو کیا معاملات چلے ہوئے ہیں، چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس دوران انہوں نے اپنے اطراف چیزوں کو محسوس کیا۔ یہ آدمی جس ذہنیت کے ساتھ آیا تھا، جس طبیعت کے ساتھ آیا تھا، جس مزاج کے ساتھ آیا تھا، سبحان اللہ اس مزاج کے ساتھ لوٹا نہیں، بس اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد و گرد جو حالات پیش آ رہے تھے، صحابہ اکرام کا جو جمگھٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اطراف لگا ہوا تھا، بس اسے دیکھا اور ان کا دل تغیر پذیر ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ بس جاتے ہوئے یہ آدمی سر نیچا کر کے وہاں سے چلا گیا، بہت بڑا سردار، ایک اثر و رسوخ کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور ابتداءً اللہ کے نبی سے کیسی سختی کے ساتھ گفتگو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک تک بھی ہاتھ انہوں نے لگایا۔ ایسا ایک آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس ہوا تو بالکل بدل گیا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ اس دوران کیا قرآن مجید نازل ہوا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی؟ یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے غور کرنے کی چیز ہے۔ عروہ ابن مسعود الثقفی بہت بڑے سردار، قریش وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، ہمارے بیسٹ مین کو ہم نے بھیجا ہے، دا بیسٹ وی ہیڈ، ہمارے پاس جو سب سے بہترین متکلم تھا، سب سے بہترین گفتگو رکھنے والا، بات کرنے کا سب سے بہترین سلیقہ رکھنے والا، ایک ایسی شخصیت کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیجا ہے۔ اور وہ اس بات پر پر امید تھے کہ عروہ ابن مسعود اب جب لوٹیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر کے لوٹیں گے کہ تمہیں واپس جانا ہے، تو انتظار کر رہے ہیں عروہ ابن مسعود الثقفی کا۔ عروہ ابن مسعود الثقفی آتے ہیں، سب لوگ انتظار میں ہیں۔ عروہ ابن مسعود الثقفی آتے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں۔ عروہ ابن مسعود الثقفی سب سے پہلا جملہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ان رأیت ملکا، واللہ وفدت علی الملوک، واللہ وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا وعلی النجاشی، اللہ کی قسم میں بہت سے بادشاہوں کے دربار کو گیا ہوں، چونکہ بہت بڑے آپ سردار تھے قبیلے بنو ثقیف کے، آپ نے دنیا گھومی ہوئی تھی اس زمانے کی، اور اس دور کے سپر پاورز، 3 سپر پاورز اس دور کے، کون سے؟ رومن امپائر، رومن امپائر جسے کہتے ہیں، دوسرا پرشین امپائر، اور تیسرا ایبیسینین امپائر، ایتھوپیا، اس زمانے کا حبشہ، اس زمانے کا روم، اس زمانے کا فارس، یہاں میں گیا ہوں۔ وفدت علی الملوک، بادشاہوں سے ملا ہوں، میں بادشاہوں سے ملا ہوں، ان بڑے بڑے درباروں کا میں نے ذاتی طور پر معائنہ کیا ہے، میں گیا ہوں وہاں پر، تجربہ کیا ہے۔ وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا وعلی النجاشی، ان رأیت ملکا قد يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم،
میں گیا ہوں تمام بادشاہوں کے سامنے تعظیم کے جو معاملات پیش آتے ہیں میں نے دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کی تعظیم اس کے اصحاب کو محمد کے اصحاب کے جیسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تعظیم محمد کی کرتے ہیں، میں نے نہ نجاشی کی دیکھی، نہ قیصر کی دیکھی، نہ کسرا کی دیکھی، نہ جولیس سیزر کی دیکھی، نہ میں نے کسرا جس کو خسرو کہتے ہیں انگلش کے اندر، اور اسی طرح سے نجاشی جسے نیگس کہا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اس زمانے میں جن کی طوطی بولتی تھی، ایسے بڑے بڑے امپائرز کو میں گیا ہوں اور ان کے درباروں کے اندر میں مشاہد ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تعظیم محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تعظیم ان کسی بادشاہ کے اصحاب کو میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں نجاش، یہاں پر عروہ ابن مسعود الثقفی کا دل بدل گیا ہے، دل نرم ہو گیا ہے، اور یہی ایونٹ تھا جو انہیں اسلام لانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہوں نے کیا دیکھی؟ وہاں پر قرآن نہیں پڑھا۔ دیکھیں غور کریں اس چیز کو، میں یہاں سے ایک نقطہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ عروہ ابن مسعود الثقفی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن نہیں پڑھا، کسی صحابی نے اس دوران ان کے سامنے قرآن نہیں پڑھا۔ کیا وہ چیز تھی؟ اتنا سخت دل آدمی، اتنا پرغرور آدمی، اتنا گھمنڈی آدمی، جو ابتدائے مکالمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آدمی ایسے کیسے بدل گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت دیکھ کر بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس محبت دیکھا، تعظیم دیکھا، محبت دیکھا تو اتنا بڑا سردار بدل گیا۔ آج میری اور آپ کی بھی تو محبت ہے، میری اور آپ کی بھی محبت ہے، اور ہماری جو محبت جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں اسے دیکھ کر کفار کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو اتنا بڑا سردار تھا، کافر تھا عروہ ابن مسعود الثقفی، جا کر عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ ہاں آگے انشاءاللہ باتیں بتاؤں گا آپ کو، شہید بھی ہوتے ہیں دین کی خاطر۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ محبت دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج بھی ہم بھی محبت کر رہے ہیں صاحب، ہم بھی محبت کر رہے ہیں، روزانہ محبت اتنا زیادہ، ہماری بھی عید میلاد کے نام پر یہ بڑے بڑے جلوس ہم نے بھی نکالے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کافر یہاں پر نبی کی محبت دیکھتا ہے، صحابہ کی، کافر مسلمان ہوتا ہے۔ اب ہماری محبت دیکھ کر کافر کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک آئی پی ایس آفیسر کو، ایک ویڈیو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک آئی پی ایس آفیسر ہے، بعض مسلمان نوجوانوں سے کلام کر رہا ہے۔ ایک آئی پی ایس آفیسر کہتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں، ہمارے لوگوں میں تو، وہ کہتا ہے ہمارے لوگوں میں تو مختلف عیدوں کے موقع پر، فیسٹیوٹیز کے موقع پر یہ جو پروسیشنز نکلتے ہیں اس کے اندر ناچ گانے کا رواج ہوتا ہے، سڑکوں کو جھکا جام کرنے کا رواج ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگایا جاتا ہے، وہ ہمارے مذہب میں ہے، وہ اعتراف کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے مذہب میں ہے، لیکن یہ آپ لوگ کب سے کرنے لگے؟ وہ کہتا ہے ہم سے ہماری محبت، یہ ہماری محبت ہے، ہماری محبت دے کر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ کب سے کرنے لگے؟ نعوذ باللہ، کیا معاملہ ہم نے کیا ہے اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر؟ اس سال تو ہم تمام کے تمام حدود اور قیود سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو باہر کر دیا، تجاوز ہم نے کر دیا اس سال خاص طور پر۔ کس طرح کا ناچ نہیں ہوا، کس طرح کا گانا نہیں ہوا، کس طرح کا میوزک نہیں بجایا گیا، کس کے فوٹوز نہیں لگائے گئے۔ یہاں پر عید میلاد کے نام پر، نبی کی پیدائش اور محبت کے اظہار کے نام پر کس کے تو فوٹوز کہتے ہیں، کیا تو کہتے ہیں۔ کوئی اپنی سیاست کی روٹی سیکتا ہے، کوئی خود مشہور بننا چاہتا ہے، قوم کو کہیں پر جھونکے ہوئے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ محبت، یہ ہماری محبت ہے، اور ساؤنڈ سسٹم اور ساؤنڈ کے اندر اشتعال انگیز گانے، اشتعال ہے نہیں، انہوں بھی لگاتے ہیں تو انہوں بھی لگاتے ہیں کہ کون سے کی گانے لگاتے ہیں، انہوں ہمیں بھی ویسا کہتے ہیں گانا لگانے والے۔ یہ ہمارا دعوت کا طریقہ ہے، لوگوں کے دل کو نرم کرنے کا طریقہ ہے۔ اے دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا، آ ہم بھی ہیں سفارا، آ ہم بھی ہیں سفارا، جس راہ سے آؤ گے اس راہ پہ ماریں گے، مڑ کر بھی نہ دیکھو گے یوں نشا اتاریں گے۔ اے دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا، آ ہم بھی ہیں سفارا۔ ہم لوگ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ باتیں اگر میں بتا رہا ہوں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں کسی سے؟ نہیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اخلاق اور کردار میرے نبی کا کیسا تھا؟ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی آبادی کے اندر گزارے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تھے؟ اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم اقلیت ہیں تو کس طرح کا کردار، کس طرح کا نمونہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعض مظاہر پیش کرتے ہیں، تو ایک کافر، بہت بڑا کافر
جو بالکل چند ہی لمحات پہلے گستاخی رسول کا بھی مرتکب ہوا تھا، اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اچھا کیا انہوں نے کہا، کیا انہوں نے کہا؟ اللہ اکبر۔ عروہ ابن مسعود، بہت بات پھر لمبی ہو جائے گی، واپس آتے ہیں بات کی طرف۔ عروہ ابن مسعود الثقفی، میں کہہ رہا تھا نا آپ کے سامنے کہ بڑے لوگوں کا آبزرویشن بڑا کین ہوتا ہے، جو لوگ واقعی میں علم والے، واقعی میں جو لوگ تجربہ کار اور واقعی میں صرف نام کے بڑے نہیں بلکہ حقیقت میں جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بادشاہ کی تعظیم ایسے نہیں، ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا، یہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، کسی کو ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ تو دعویٰ ہوا، اس دعوے کے دلائل انہوں نے کیا دیے؟ دلائل کیا دیے؟ ایسا کیا دیکھ لیا صاحب عروہ ابن مسعود نے اس چھوٹے سے انکاؤنٹر میں، اس چھوٹے سے ملاقات میں انہوں نے کیا دیکھا؟ عروہ ابن مسعود الثقفی کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة فوقع في كف رجل منهم فدلق على وجهه وجلده، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة فوقع في كف رجل منهم، جب اللہ کے نبی تھوکتے ہیں نا، اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو اس تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیا جاتا، صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس تھوک کو، اس بلغم کو نیچے نہیں گرنا جاتا، کسی آدمی کی ہتھیلی میں وہ گر جاتا ہے، کوئی آدمی اس طرح سے ہتھیلی کر دیتا ہے کہ اس ہتھیلی میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گر جاتا ہے، فوقع فی کف رجل منہم فدلق علی وجہہ وجلدہ، تو وہ اس تھوک کو، اس لعاب دہن کو اپنے چہرے پر اور اپنے جلد پر ملنے لگ جاتا ہے۔ ایسا منظر تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، سبحان اللہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں اس طرح کا منظر تو بھائی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا وَإِذَا تَوَضَّعَ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ایسا کون سا دنیا کے اندر ایسا کون سا بادشاہ پیدا ہوا ہے قیامت کی صبح تک کہ جس کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے، اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ان چھینٹوں کو بھی لیا جاتا، اور وضو کرنے کے بعد کچھ پانی بچ جاتا ہے نا، وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا محسوس ہوتا کہ جنگ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے، کیا محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک یہ دوسرا پوائنٹ کس نے نوٹس کیا ہے؟ عروہ ابن مسعود الثقفی نے۔ اور ایک یہاں پر پوائنٹ کی بات کیا ہے معلوم، یہ جو پوری بات بتائی جا رہی ہے عروہ ابن مسعود کی بتائی جا رہی ہے، عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی نہیں جا رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت فرق ہے۔ ایک کافر، ایک دشمن اسلام جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس کی طرف سے اعتراف ہو رہا ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، حقیقی فضل تو وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کریں۔ سبحان اللہ، ابھی عروہ ابن مسعود یہاں پر صحابی نہیں بنے ہیں تو ان کی بات بہت میٹر کرتی ہے، بہت زیادہ، کہ یہ کیسا مشاہدہ انہوں نے کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، تیسری بات کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدُرُوا أَمْرَهُ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، ایک حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اس حکم کی بجاوری کے لیے بھی بھاگا بھاگی ہو جاتی ہے، وہاں پر لوگ آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تم پہلے کرو گے کہ میں پہلے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ابتدروا امرہ، یہ تیسری چیز۔ اچھا، چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَإِذَا تَكَلَّمَ، سبحان اللہ، وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب اللہ کے نبی بات کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی بات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دل کے اندر جذبات اور احساسات کی ایک گویا کہ لہر دوڑ پڑتی ہے کہ کیا مجلس ہوگی، سبحان اللہ، کیا مجلس ہوگی جس مجلس میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوں، جس مجلس کے اندر صحابہ اکرام ہوتے ہوں اور صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجاوری کرتے ہوں، جس مجلس کے اندر سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، دیگر صحابہ اکرام موجود، کیا مجلس ہوتی ہوگی۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، سبحان اللہ، سب کے سب خاموش، سب کے سب خاموش۔ جب اللہ کے نبی بات کرتے بالکل کسی قسم کی آواز نہیں، کسی قسم کا شور نہیں، کوئی آدمی منہ نہیں کھولتا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب اللہ کے نبی بات کرتے، خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، اللہ اکبر، وَلَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ،
ولا يحدون الیہ النظر تعظیما لہ، کوئی بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھ رہا ہے، یہ آدمی غور سے اس نے دیکھا، مشاہدہ کیا، ولا يحدون الیہ النظر تعظیما لہ، کوئی بھی ان میں سے ایک بھی نبی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے، نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، سر جھکا کر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نظر بھر نہیں دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھ، ولا يحدون الیہ النظر تعظیما لہ، اللہ کے نبی کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ نظر نہیں اٹھائی جاتی تھی نبی کے سامنے، سبحان اللہ، ایسی تعظیم کسی کی نہیں دیکھی، سبحان اللہ۔ اسی سلسلے میں مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا معاملہ بیان کرتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی نہیں ہے، ما کنت اطیق ان املأ عینی منہ، ما کنت اطیق ان املأ عینی منہ، لیکن اتنی زیادہ محبت ہونے کے باوجود بھی ما کنت اطیق ان املأ عینی منہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن، رخ اجمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کا دیدار نہیں کر پاتا تھا، سبحان اللہ، ما کنت اطیق، میں ان املأ عینی منہ، اپنی نظر بھر کے نبی کے چہرے پر نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی محبت تھی۔ جب کسی سے اتنی زیادہ محبت ہے، ایک آدمی کو اپنے بچے سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، تو ان کو نظر بھر کے دیکھتا ہے نا، تو محبت تو یہی کرواتی ہے کہ نظر بھر ہم اسے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت، اتنی محبت کہ اس کی انتہا نہیں، لیکن میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتا تھا، اپنی آنکھوں کو بھر نہیں پاتا تھا نبی کے جمال سے، اور کہتے ہیں کہ اگر لو سئلت ان اصفہ ما اتقت، اگر مجھ سے کہا جائے کہ نبی کیسے دکھتے تھے عمرو بن عاص بتاؤ، تو میں نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ میں نے نبی کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے نبی کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو یہاں پر عروہ ابن مسعود الثقفی کہتے ہیں وما يحدون الیہ النظر تعظیما لہ، محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا، کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے تھے، نبی تعظیما لہ، ایسی تعظیم کرتے تھے، ایسی تعظیم، یہ تعظیم ہے، یہ محبت ہے، سبحان اللہ۔ ہماری محبت آئی لو محمد، ہماری محبت زندگی میں اتباع نہیں، زندگی میں اطاعت نہیں، زندگی میں نمازیں نہیں، عقیدے کی درستگی نہیں، ہاں لیکن سٹیٹس رکھ رو میں، جو چیزیں ایزی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بتایا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہورڈنگ بنا، اس طرح سے یہ جو پیمفلیٹ بنا، یہ جو ہورڈنگ بنا، یہ کسی صاحب علم کے سپرویژن میں بنا، کسی صاحب علم کی ماتحتی میں بنا؟ بڑے علماء ہونے چاہیے، اہل علم جنہوں نے شریعت کو بہت قریب سے پڑھا ہے، شریعت کا جو گہرا علم رکھتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ اس طرح کا کچھ بناتے یا پھر ایک نعرہ بناتے، نہیں، یہ نوجوانوں نے بنایا ہوگا نعوذ باللہ، اسی لیے تو وہاں پر ایک لال دل ہے، نعوذ باللہ، ایک لال دل، کس کی نشانی ہے صاحب؟ یہ وہ لال جو دل ہے، وہاں پر اس پوسٹر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا کہ آپ میں سے اکثر نے تو وہ رکھا بھی ہوگا، ہاں، وہ جو ہے، جو لال دل ہے، وہ کون کاڑے ہوں، کہاں سے آیا ہو؟ بے ہدگی کی، بے حیائی کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں پر استعمال ہوتا ہے ایسا لال دل؟ وہ ٹھیک ہے، لو، انگلش کے اندر جو لفظ ہے محبت کے لیے وہ لو ہی ہے، اگر آپ لو استعمال کر رہے ہیں، آئی لو، اگر یہ لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر جسے اردو نہیں آتی ہے، جسے عربی نہیں آتی ہے، وہ لو ہی تو استعمال کرے گا، اگر نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو وہ لو ہی استعمال کرے، لیکن وہ جو لال، وہ جو دل ہے، وہ کون بنائے صاحب؟ ایک یہ مسئلہ ہمارا، یہ سوال ہے۔ دوسرا، یہ میرا اپنا تفقع ہے، میں نے اس میں غور کیا، یہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو آئی لو محمد ہے یہاں پر بار بار صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پورے ہندوستان کے اندر محمد محمد محمد، ایک تو وہ عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہے، تھوڑے جگہ نہیں ہے، وہ تھوڑے پوسٹرز کے اندر وہ نہیں ہے، تھوڑے جگہ پر ہے بھی۔ اب آپ دیکھیں کون وہ آدمی ہے جس نے یہ کہا ہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس نے کہا صاحب آئی لو محمد؟ نعوذ باللہ، آئی لو محمد، اللہ اکبر، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے، ایسا راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اس آدمی کی ناک ملیا میٹ ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کس نے درود بھیجا ہے؟ پورے ہندوستان کے اندر سرکولیٹ ہو رہا ہے آئی لو محمد، وہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا عربی میں ہے، تھوڑی جگہ ہے، تھوڑی جگہ نہیں ہے، کون صلی اللہ علیہ وسلم بولنا اس میں، کون بول رہے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ اس کے اندر، یہ جو محمد آپ نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا مشاہدہ، میرا اپنا کنکلوژن ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں۔ پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں، پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا ہے،
آپ کو معلوم ہے اللہ کی طرف سے جو کلام ہے یہ پیغام امت کو دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. یا ایھا المزمل ہے قرآن کے اندر, یا ایھا المدثر ہے قرآن کے اندر, یا ایھا الرسول ہے قرآن کے اندر, یا ایھا النبی ہے قرآن کے اندر, یا محمد قرآن کے اندر دکھائیں. کیوں؟ اور صحابہ کے اندر, صحابہ میں یہ باتیں دلائل کی روشنی میں بتا رہا ہوں, صحابہ کے اندر بڑے صحابہ اکرام جتنے بھی صحابہ تھے, احادیث کی کتابیں کھولیں, ایک صحابی کی طرف سے آلریڈی جو مسلمان ہو چکا ہے, اعراب کی طرف سے نہیں, بدوؤں کی طرف سے, غیر مسلموں کی طرف سے نہیں, صحابہ کی طرف سے. مجھے ایک روایت میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں, میں ایک ایسی روایت دیکھنا چاہتا ہوں صحابہ کی طرف سے, اعراب کی طرف سے نہیں, کافروں کی طرف سے, غیر مسلموں کی طرف سے نہیں, بلکہ صحابہ کی طرف سے کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کے خطاب ہوا ہو, یا محمد کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہو, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, اس طرح کا کلام ہوتا تھا. کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہو؟ جن لوگوں نے کہا, قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے, جن لوگوں نے کہا جو نئے مسلمان ہوئے, اعراب بدو قسم کے لوگ جو بدوی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے, ان پڑھ تھے, جاہل تھے, ان لوگوں نے کہا تو اللہ کو غصہ ہے. اللہ نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں, یہ حجرات کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارا کرتے تھے, بدوی لوگ تھے, کھیڑے کے لوگ تھے, دیہاتی لوگ تھے. جب نئے مسلمان ہوئے تو یہ لوگ بار بار اللہ کے نبی کے پاس آتے, جب اللہ کے نبی اپنی خوابگاہ میں ہوتے, اپنے حجرات میں بھی ہوتے, تو یہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے پکارا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ جو آپ کو آ کر آپ کے حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں, یہ لوگ ناعقل لوگ ہیں, بدعقل لوگ ہیں. ان لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پکارا جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ صبر کرتے جب تک آپ باہر نہیں نکل کر آتے. انہیں چاہیے تھا کہ آپ صبر کریں اور آپ کو پکارے نہیں, پکارنا نہیں ہے نبی کو. تو میرا اس کے اندر نتیجہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ یہ اہانت کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں اتنا زیادہ, I love Prophet Muhammad, I love Prophet peace be upon him چلتا ہے, I love Prophet peace be upon him, لیکن وہاں پر اللہ کے نبی کا نام اور اتنا زیادہ اس کا بول بالا, اتنا زیادہ اس نام کو دہرایا جانا بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھیے ایک مثال بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک آدمی اپنے والد سے محبت کرتا ہے, ایک آدمی اپنے والد سے محبت کرتا ہے, اس کے والد ہیں. ایک آدمی اپنی والدہ سے محبت کرتا ہے, والد کا نام سمجھیے کہ عبد الرحمن ہے, والدہ کا نام سمجھیے کہ عائشہ ہے. تو آدمی کیا کہے گا؟ آئی لو مائی فادر کہے گا یا آئی لو عبد الرحمن کہے گا؟ آئی لو مائی مدر کہے گا یا آئی لو عائشہ کہے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کہیں گے آئی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہاں ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اہانت آمیز ہو جائے اور اتنا زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نامی جو قرآن مجید کے اندر بہت کم استعمال ہوا ہے. پورا قرآن اللہ کے نبی کا ذکر ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ قرآن میں آپ کا ذکر 4 ہی مرتبہ ہے, 4 ہی جگہ پر قرآن مجید کے اندر. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, ایک ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما نزل علی محمد وهو الحق من ربکم, سورہ محمد کے اندر. یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام ہے, لیکن پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کو عبد کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, عبد عبد عبد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو اس طرح سے بہت سارے مثالیں میں دے سکتا ہوں. خیر, ہمیں چاہیے کہ سیل رواں کے ساتھ, لوگوں کے سیلاب کے ساتھ ہمیں بھی بہہ جانے کے علاوہ اہل علم سے رجوع کریں, ان تمام معاملات کے اندر سر جوڑ کر بیٹھیں اور بہترین نتائج کی طرف آئیں. جو ملکی بہت بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں, جو تنظیمیں ہیں, انہیں چاہیے کہ اس طرح کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, اہل علم کی نگرانی کے اندر یہ آگے بڑھیں, اہل علم کی نگرانی کے اندر آگے بڑھیں. اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں میں ہو, اور سب سے زیادہ ہو اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت دنیا میں سب سے زیادہ ہم کرنے والے ہوں,
اور اس محبت کا تقاضا میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی اور اطاعت کی جائے گی۔ محض دعوے سے، محض نعروں سے، محض پامفلٹ سے اور اسٹیٹس سے اور سوشل میڈیا سے کچھ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حقیقی محبت اسی وقت اس کا دعویٰ پورا ہو سکتا ہے، اس کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، کردار، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا لایا ہوا طریقہ، آپ کی سنتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تمام کے تمام مسلمان اپنائیں اور ہمارے اخلاق سے، کردار سے، شب و روز سے، ہر لمحے سے، ہماری سیاست سے، ہمارے معاملات سے، ہماری معاشرت سے، ہمارے اعتقادات سے، ہماری آئلی زندگی سے، ہماری معاشرتی زندگی سے، ہماری معاشی زندگی سے جب اللہ کے نبی کا طریقہ جھلکنے لگے تب ہم لوگ کچھ معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی محبت کرنے والے کہلائیں گے۔ خیر، بات کافی لمبی ہو گئی، تو یہاں پر حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی جو بعد میں مسلمان بھی ہونے والے ہیں، ان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں جو ان کے جو مشاہدات تھے، انہوں نے جا کر یہ بیان کیے اور کہا کہ اِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تجویز تمہارے سامنے پیش کی ہے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بہترین مشورہ وہ پیش کر رہے ہیں، اسے قبول کرو، انہیں عمرہ کرنے دو، کیونکہ میں نے ایسا تو دیکھا ہے، ایسی تعظیم دیکھی ہے جیسی تعظیم کسی نے کسی کی نہ کی ہو۔ اور یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مصیبت آئے اور تم لوگ جب محمد کے سامنے تلوار تنو گے تو یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ محسوس ہو گیا تھا عروہ ابن مسعود الثقفی کو۔ خیر، انہوں نے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں آنے والے خطبات میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کما حقہ محبت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پوری طور پر اپنانے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ رب العالمین دنیا میں رکھے حالت ایمان اور حالت اسلام پر رکھے، اور جس دن اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھائے حالت ایمان اور حالت اسلام میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔